الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ میری طبیعت کوئی 2-4 دن سے کافی سخت سست ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے بہت کم فلو ہوتا ہے سالوں کے بعد کبھی، لیکن جب ہوتا ہے تو پھر پچھلا قرضہ بھی واپس لے کر جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں گزرے ہم ایک پورے سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا بارش کا سسٹم داخل ہو گیا ملک کے اندر، تو وہ فلو کا سسٹم داخل ہوا اندر۔ الحمدللہ باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن گلا وغیرہ پھر ظاہر ہے اس کا کافی اثر پڑتا ہے۔ خیر، ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جو لاس ویگاس میں یا لاس اینجلس میں یا کیلیفورنیا میں جو بھی ہو رہا ہے، آگ کے سلسلے کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہاں پہ جو ٹارنیڈوز کے اٹھ رہے ہیں، آگ کے اور دھوئیں کے، تو اس سلسلے میں چل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو سکون چین آ گیا کہ اللہ پاک آخر کار حرکت میں آ گیا ہے اور اس نے سزا دینے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے، اور اب سزا دی جا رہی ہے ان کو۔ اور وہ جو ان کے آنے والے صدر نے کہا تھا کہ ہم غزہ کو بنا دیں گے جہنم بنا دیں گے، تو وہ اب خود ان کے یہاں بن گئے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، قدرتی آفات جن کو کہا جاتا ہے، سانحات جو ہوتے ہیں، یہ انبیاء کی موجودگی میں جب آتے ہیں تو باقاعدہ وارننگ آ کے ان کو ایکشن میں لایا جاتا ہے۔ یعنی 3 دن کی مہلت ہے تمہارے لیے، 3 دن کے اندر ایمان لاؤ ورنہ اس کے بعد یہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ عذاب آ جاتا تھا۔ ادروائز جب رسول موجود نہیں ہوتے، جیسے اب ہم میں ساری امتیں ایک ہی جیسی ہیں، سارے انسان ایک جیسے ہیں، سارے مذہب ایک ہی جیسے ہیں، تو اس صورت میں سانحات جو ہیں ان کا سبب ہوتا ہے، جن سے پھر یہ زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، آگیں لگتی ہیں جن علاقوں میں، باقاعدہ ان کی ایک ہسٹری ہے آگیں لگنے کی۔ تو ان پر اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ اب یہ اللہ پاک ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ پاک اگر دنیا میں اس طرح کرتا ہوتا تو ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے وہ کم ہے کیا؟ ہم اس سے بڑی آگ کے جو ہے وہ مستحق ہیں۔ اور خود اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ پاک اگر لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑنا شروع کر دے، یعنی دنیا میں، تو اس زمین پر چلنے والا کوئی نہ چھوڑے، وہ قدم اٹھانے والا نہ چھوڑے، لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لوگوں کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ جس نے کوئی سٹیٹمنٹ بھی دی ہے ان کے حوالے سے، یا جو بھی اس میں، ایون کہ جس کے دل میں بھی ان کے بارے میں کوئی جو قاتلین ہیں یا اسرائیل ہے اس کے بارے میں ہمدردی ہے اور غزہ والوں سے نفرت ہے، ایون اگر دل میں بھی ہے، تو اس کا بھی قیامت کے دن اس کو بدلہ ملے گا۔ وہ آخرت کے معاملات ہیں، اور اس قسم کے سانحات میں ہمیں ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، جو آپ پیش کر سکتے ہیں ہمدردی کے جذبات۔ وہاں ہمارے بچوں جیسے بچے ہیں، وہاں ہماری بہنوں جیسی بہنیں ہیں، وہاں ہمارے والدین جیسے بوڑھے لوگ ہیں، وہ سارے، اب ان بچوں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں غزہ کے بچوں نے بھی ظلم نہیں کیا، تو وہ یہ آگ تو پھر وہاں لگنی چاہیے تھی نا، جو وہ تو ہمدردی کرتا ہے، لیکن وہ تو پریکٹیکلی ظلم کر رہے ہیں نا، وہ جہاز اڑ رہے ہیں، وہاں سے میزائل آ رہے ہیں۔ یہ سانحات ہوتے ہیں، انہیں مذہب سے مت جوڑا کریں، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جوڑتے ہیں۔ کرکٹ کو جو ہے وہ ہم
جوڑ دیتے ہیں خدا کے ساتھ. اب خدا ہی کرے گا، اب خدا ہی جو ہے وہ ہماری طرف سے فیلڈنگ بھی کرے گا، وہ بیٹنگ بھی کرے گا، کسی نہ کسی کے اندر وہ جو ہے وہ اوتار آ جائے گا، پرویش کر جائے گا اس کے اندر. ہندوؤں اور اس کے مسلمانوں کے درمیان تو پھر بھی چلو لوگ چلا لیتے ہیں، لیکن جب بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے تو پھر وہ بھی اتنے مسلمان جتنے ہم مسلمان ہیں، خدا ان کا بھی ہے جتنا ہمارا ہے، ان کی تعداد مسجدوں میں ہم سے زیادہ ہوتی ہے. اب خدا کو پھر کیا کرے بندہ، باہر بٹھا دے کہ آپ ابا سے بات تماشا دیکھیں ہم لڑتے ہیں. ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے خدا کو. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے جو جس کی اس نے سعی کی. تو آپ نے کیا سی؟ آپ سے کہا گیا تھا نا کہ دیکھو تم لوگ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ. تیار رکھو گھوڑے بندھے ہوئے، ٹینک جہاز تیار رکھو، فورسز کو تیار رکھو، جوانوں کو تیار رکھو، جس سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں اور اس کے علاوہ بھی کچھ جو درمیان میں ہیں منافقین، ترہبون بہی، اس سے تم روب ڈال کے رکھو، ان کو دہشت زدہ کر کے رکھو. تمہارا صرف نام کافی ہونا چاہیے تاکہ جنگ نہ ہو. جنگ تبھی ہوتی ہے جب ایک فریق کمزور ہوتا ہے، دونوں طاقتور ہوتے ہیں. لیکن نا رشیا اور امریکہ آپس میں نہیں لڑتے نا، پراکسیز لڑاتے ہیں. یہ شام میں جو ہوا، جو عراق میں ہوا، پراکسیز تھی، پیادے تھے وہ ممالک. تو جو وہاں ہوا، شام میں ہوا، لیبیا میں ہوا، سارا کچھ پاکستان میں بھی کرانے کے لیے بھیجے گئے تھے نا. وہ جنہوں نے عراق تباہ کیا تھا، جنہوں نے وہاں پہ سارا کچھ، وہی یہاں بھیجے گئے تھے. ہمارے مدارس میں سے باتیں آتی تھی ان کی بیعت کی، آئے تھے نا. کیوں ناکام ہو گئے؟ اس لیے کہ یہاں اللہ کا وہ حکم پورا تھا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، تیار کر کے رکھو ان کے لیے، تیار ہو کے بیٹھو ان کے لیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فوج، یہ اس کی وجہ سے مساجد میں، اپنی مساجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے جمعے پڑھائے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسجدیں قائم ہیں، اس کی وجہ سے نمازی بچے ہوئے، اس کی وجہ سے بچے ہوئے، عورتیں بچی ہوئے. اس کا نام کا ڈر ہے کہ دشمن اس طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کے پاس یہ ایک نعمت موجود ہے. ہم نے اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ کے اس ایک حکم پر کیا تھا، وہ دوسرے ممالک بھی کر لیتے نا عمل. جب تک وہ مضبوط تھے تب تک وہ بچے رہے. لیکن جب ان میں سے فرقہ بازی شروع ہوئی، سنیوں نے شیعوں کو اور شیعوں نے سنیوں کو جو ہے وہ شکست دینے کی کوشش کی، تو وہی وجہ ہلاکو نے کیا تھا. ہلاکو بھی کس ماحول میں آیا تھا؟ اسی موسم میں وہ ہلاکو والا سسٹم بھی داخل ہوا تھا. شام میں جب سنیوں نے یہ سوچا کہ ہم تو اکثریت میں ہیں اور یہ ہم اقلیت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ لوگوں نے ہوا دی، اسلحہ ہم دے گے تو کرو لڑاؤ. وہ لڑانے والے کیا چاہتے تھے؟ اسرائیل کے دشمن جو ہیں وہ کمزور ہو، اور کمزور ہو گئے. بشار کے گرنے کے بعد وہ داخل ہوا ہے نا، شام میں دمشق تک آیا وہ اسرائیل، اس کی موجودگی میں نہیں آ سکتا تھا. عراق میں کیا ہوا؟ شیعوں نے سوچا کہ ہم اقلیت میں، اور دیکھو اکثریت میں ہیں، اور سنی اقلیت ہمارے اوپر بیٹھا ہوا صدام، اور وہ کر رہا ہے. امریکہ نے کہا ہم تمہاری مدد کرتے. اب دیکھ لیں آپ، وہاں عورتیں جو ہے وہ چٹائی جو ہے وہ کندھے پہ اٹھا کے پھرتی ہیں ٹرکوں کے گرد روزی کمانے کے لیے، اور تیل کے کنویں انہی کے پاس ہیں جو نکل گئے ہیں نا، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب عراق سے نکل گئے. نہیں، وہ تیل والے کنویں پہ وہی بیٹھے، لیبیا میں تیل والے کنویں پہ وہی بیٹھے. تو اعدوا لہم، اس کے لیے خود تیاری کریں. دعا پہ نہ کریں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعقل و توکل، پیر اونٹ جا کے اونٹ کے پاؤں باندھ، اس کا پاؤں باندھ، پھر اللہ پر توکل کر. اس لیے کہ وہ بھیڑیے بھی اللہ کے توکل پر ہی نکلے ہوئے کھانے کے لیے. تو اللہ کا، تو ان کا اللہ پر توکل اور تمہارا اللہ پر توکل، دونوں الجبرے کی طرح آپس میں کراس ہو جائیں گے. جس کی تم نے صحیح کی ہوگی وہ جیت جائے گی، وہ صحیح جیت جائے گی. تو اس طرح نہیں کرتے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قحط پڑا تھا مکے میں.
تو ابو خزیمہ نام تھا ان کا، یا سا والا خزیمہ تھا، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے ان کا. ان کو پکڑا گیا. یمن کے علاقے کے تھے وہ. یمن بڑا زرخیز علاقہ ہے. تو بنو حنیفیہ کے تھے وہ، قبیلے کے تھے شاید. تو انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 3 دن انہوں نے دیکھا مسجد کا ماحول، صحابہ کا آپس میں پیار. پھر وہ عربی تھے، انہوں نے نماز میں پھر اللہ کے رسول پھر چن کے وہ جو ہے وہ آیتیں پڑھتے تھے جو دعوت والی تھی، جس میں اللہ کی عظمت تھی، جس میں توحید کے گن گائے گئے تھے. تو اس نے اثر کیا. لیکن ان کی جو انا تھی، ان کا جو وقار تھا، قبیلے کے سردار تھے، وہ یہ ساری زندگی یہ تانا نہیں سن سکتے تھے کہ بس دشمنوں نے تلوار گردن پہ رکھی تو یہ مسلمان ہو. انہوں نے 3 دن ایک کی بات رکھی. دیکھو اگر مارو گے تو اس شخص کو مارو گے کہ جس کے بدلہ لینے والے وہ رسا موجود ہیں، بدلہ لیا جائے گا. اگر پیسہ مانگو گے جو منہ سے مانگو گے دوں گا، یعنی آزادی کے عوض. لیکن انہوں نے وہ ہدایت والی یا دعوت والی جو بات تھی اس کو انہوں نے نہیں پلے باندھا. پھر چھوٹ کر گئے ہیں. حضور نے فرمایا اب اسے چھوڑ دو. حضور سمجھ گئے تھے اس کو اس کی سرداری روکے ہوئے ہے، بندہ پٹ گیا ہے. حضور نے فرمایا اپنے بھائی کو کھول دو. وہ گئے مدینے کے باہر کنویں پہ نہا کے پھر کپڑے بدلی کر کے آئے اور ان کا کہ اللہ کے رسول میں یہ تانا برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھے تلوار نے مسلمان کیا، اب مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں. میں نے سمجھ لیا، سن لیا، دیکھ لیا سارا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں مکہ عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں ظاہر ہے آپ کے دشمنوں سے میری ملاقات ہو گیا، وہ میرے بھی دشمن ہیں. تو اگر انہوں نے میرے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی تو میں پھر چھوڑوں گا نہیں. خیر وہاں پھر جو لوگ تھے انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ تم ہمارے دشمن پر ایمان لانے کے بعد آ کے اس طرح بے خوف و خطر طواف نہیں کر سکتے کعبے کا تم. تو وہ پھر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں نہ تمہیں ایک دانہ بھی مکے میں نہیں آنے دوں گا، دانے کا، اس کا گندم کا، ترسو گے تم. اور پھر وہ وہاں سے گئے اور انہوں نے جا کے بند کر دی. ان کا کہ مکہ میں یہاں سے کوئی قافلہ نہیں جائے گا لے کے گندم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پتہ چلا اور آپ نے اپنا نمائندہ بھیجا، دڑھایا یمن کے، جا کے اسے بولو اللہ کے بندو کھولو گندم، وہاں اللہ کے بندے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کی مدد کرو. حضور نے نہیں کہا ٹھیک ہے قحط سالی بھی ہے اور جو ہے وہ ہمارے دشمن بھی ہیں تو بڑی اچھی بات کی ہے اس نے بلا کے. نہیں، آپ نے اسپیشل بندے کو دوڑایا، جاؤ اور ان سے کہو کہ ان کی گندم کھولو، بلاکٹ بند کرو. تو ہم اس نبی کی امت ہیں. لڑنا ہے تو مردوں کی طرح یار، جہاں میدان جنگ میں لڑیں، تیاری کریں، اللہ نے حکم دیا ہے نا، وہ کام کریں مردوں والا. وہ جو کچوکے دیتے ہیں کسی کو اور تانے دیتے ہیں کسی کی تکلیف پر، وہ اچھے انسان نہیں ہوتے. انسانیت بھی ایک مذہب ہے، انسان ہونا بھی ایک کمال ہے، انسان ہونا قابل فخر ہے. اچھا انسان ہی اچھا مسلمان بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. وہ لوگ جو جاہلیت میں اچھے انسان تھے، اسلام میں بھی وہی اچھے انسان ہوں گے. وہ جو جاہلیت کے سردار تھے وہ یہاں آ کے بھی سرداری کریں گے. اینٹیں ٹھاپنا انہیں نہیں آتا. لیڈر جہاں بھی جائے گا، جس مذہب میں ہوگا، کمانڈ کرے گا. اچھے انسان بنے یار، جن پر خدا کو فخر ہو. لڑنا ہے تو انسانوں کی طرح لڑے. ان کے امبیسیوں کے باہر ویزوں کے لیے آپ دھکے مارتے پھرتے ہیں اور مذہب تبدیل کر کے جاتے ہیں آپ وہاں پہ، عورتوں کی طرف بستانوں پہ زور رکھا ہوا ہے. لڑنا نہیں. یہ سانحات ہم پر بھی گزرتے ہیں، ہم پر بھی سیلاب آتے ہیں، بستیاں پوری پوری صاف ہو جاتی ہیں، مساجد جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، بہہ جاتی ہیں، اس میں مدارس بہہ جاتے ہیں، مال مویشی. زلزلہ 2005 کا کیا گزری تھی ہم پر. انسانوں کو چیخنے کی آوازیں زمین کے نیچے سے آتی تھی.
کچھ بچا لیے گئے، کچھ نہیں بچے بیچارے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس قسم کی مصیبت سے بچائے، لیکن یہ سانحات تو ہم پر بھی گزرے ہیں نا۔ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہیں، لوگ کہتے پھرتے تھے کہ دیکھو نا جی اگر آنا تھا تو اسلام آباد میں آتا، دیکھے وہاں بیچارے پہاڑیوں میں پارے کہ حالانکہ وہ بڑے نیک لوگ تھے۔ وہ اس میں نیکی اور بدی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو حالات ایسے ہوتے ہیں زمین کے۔ تو ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو بھی امن میں رکھے، ان کے بچوں کو بھی امن میں رکھے، ہمارے بچوں کو بھی امن میں رکھے، غزہ کے بچوں کو بھی اللہ پاک بچا کے رکھے، اور بچنے کی تیاری کریں۔ جب آپ کے اندر قوت نہیں تھی نا، میں غزہ کی بات کرتا ہوں، جب آپ کے اندر قوت نہ ہو دشمن سے مقابلہ کرنے کی تو خودکشی نہیں کرتے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، آپ کو پتا تھا کہ میرے پاس تھوڑی سی جماعت ہے، میں نے یہ بھی مروا دیے تو بس میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، وہ جو مشن ہے وہ کہاں جائے گا۔ 313 تھے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ کے کہا تھا کہ اللہ آج اگر یہ جماعت مٹ گئی، تو نے نصرت نہ کی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہاں کس طرح بچا کے رکھا، کسی کو نہیں کہا کہ جا کے رات کو کرو ٹارگٹ کلنگ کرو اور فلاں فلاں سردار کو مار دو۔ آپ کو پتا تھا کہ کس پر آئے گا الزام، ہم پر آئے گا، سارے رگڑے جائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے منع کیا کہ بھائی کوئی کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ نبی کے حکم سے باندھ لو، اللہ کے حکم سے باندھو، رسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ خود باندھ لو۔ تم سمجھو اللہ نے رسی باندھ دی، نہیں ہاتھ اٹھانا۔ ایک بندے کے تھپڑ کے جواب میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ مار دیا تو آپ نے انہیں بلا کے ڈانٹا، شاباش نہیں دی، ڈانٹا۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم نہیں صبر کر سکتے، تمہارے تو ایک رستہ ہے، اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جب اللہ پاک مجھے فتح دے گا تو واپس آ جانا، جاؤ۔ یہاں رہنا ہے تو میری کمانڈ میں رہنا ہے، جب میں نے کہہ دیا کوئی ریٹیلیشن نہیں تو کوئی ریٹیلیشن نہیں۔ لیکن جب قوت آئی حضور نے بچائے نا، نہیں مارے، نہیں مروائے۔ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب اللہ پاک نے دی تو پھر آپ دیکھیں وہ مصر کے بادشاہ کے سامنے چلے گئے 30,000 لے کے، 3 لاکھ کے مقابلے میں۔ پتا تھا یہ 3 لاکھ میں کیا، وہ 313 پتا تھا۔ تو جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کے پلے کچھ نہیں، آپ نے یہ پٹاخے مار کے تو اس کے بعد بیٹھ کے تسلی سے کھانا ہے۔ اسرائیل نے سازش کر کے یہ مروائے تھے، آپ کو سمجھ لگی ہے؟ وہ بندہ بھی اس نے پھر آخر مار دیا جس کو کہہ کے اس نے یہ چلوائے تھے۔ اسماعیل ہانیہ بیچارے کو کچھ پتا نہیں تھا، اس نے چلوائے تھے، اور پھر موقع دشمن کو فراہم کیا تھا تاکہ وہ نسل کشی کرے اور غزہ والوں کو سب کو مٹا دے، اور مٹوا دیا انہوں نے، سازش کامیاب ہو گئی۔ لیڈر وہ نہیں ہوتے کہ بس جو بڑھ کے ماریں اور مروا دے بندے، وہ جو ہوتے ہیں وہ بولیں کم، بندے بچا کے رکھیں اور مشن پورا کریں۔ عرفات کو برا لوگ کہتے تھے، عرفات نے کیا بچا کے رکھا تھا، بچائے رکھا آخر تک۔ اسے بھی اس کے سیکورٹی انچارج سے انہوں نے، وہ دحلان جو تھا، اس سے زہر دلوا کے مارا اسے۔ تو یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے بھائی صاحب۔ دشمنوں کو ہم نے موقع دیا تھا اپنی نسل مٹانے کا، ہم سے کسی نے مشورہ نہیں کیا تھا، ہمارے ISI سے کسی نے مشورہ نہیں کیا تھا کہ ہم ماریں یا نہ ماریں، کیا خیال ہے تمہارا، کیا ریشو ہے، قوت کا کیا مقابلہ ہے، ہمارا ان کا رد عمل کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے سیکورٹی اداروں سے کسی نے پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا نا۔ تو ہم خام ہمارے لیے انڈیا درد سر ہے۔ یاسر عرفات اندرا گاندھی کا سگا بھائی بنا ہوا تھا، ہمیں تو ان سے نمٹنا، اپنے پڑوس والوں کو۔ ہے ایمان والو، قاتل الذین یلونکم من الکفار، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے ساتھ دشمن لگتے ہیں کفار ہیں، ان سے تم لڑو۔ تم وائپر اٹھا کے 10 ملک دور جاؤ گے؟ عقل نام کی کوئی چیز تمہارے اندر ہے؟ مومن سادہ ہوتا ہے لیکن بے وقوف نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔